سنو لڑکی، فضیلہ بیگم لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھتے بولی۔ جی وہ جو بیچ میں رکھ کے اوپر رکھے سینٹر ٹیبل کو صاف کر رہی تھی، ان کے اس طرح مخاطب کرنے پر حیران ہوئی۔ تمہاری ماں کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ ان کے لہجے میں کچھ عجیب سا تاثر تھا۔ میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ نظریں جھکاتے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ اور تمہارا باپ، وہ ٹھیک ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ ان کا لہجہ پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ان کے لہجے پر وہ ٹھٹکی۔ آج وہ خلاف معمول اس سے خود بات کرنے آئی تھی، وہ بھی ایک غیر متوقع ٹاپک پر۔ میں سمجھی، کیا پتہ پریشان رہتا ہو۔ وہ معنی خیزی سے مسکراہٹ اس پر اچھال کر چلی گئیں، جبکہ زمل ششوپن میں پڑ گئی۔ ان کی پراسرار طور پر کی گئی بات، باپ کا خوف، دادی کا محبت سے دیکھنا، کیا ان سب باتوں کا حویلی سے تعلق تھا؟ یا اللہ، کیا کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں جانتی؟ وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ وہ آج 2 دنوں بعد حویلی آیا تھا۔ زمل ان 2 دنوں میں بولائی پھر رہی تھی۔ وہ اس سے ہر رات تھوڑی تھوڑی باتیں کر لیا کرتا تھا اور وہ ان باتوں کی عادی ہو گئی۔ اب وہ اسے بلا جھجک بات کر لیا کرتی تھی، لیکن کم ہی بات کرتی تھی۔ بات سنیں، وہ آہستگی سے اسے مخاطب ہوتی نیچے ہی بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف بیٹھا تھا، 2 دن بعد آیا تھا اور اب بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں مرکوز کیے مصروف سے انداز میں بولا، آپ اتنی ریزرو نیچر کے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہاں میں پورا دن منہ بند کر کے رہتی ہوں، کم از کم آپ ہی بات کر لیا کریں۔ میری دوست کہتی ہیں کہ زمل اتنا کیوں بولتی ہو؟ اگر کسی دن تجھے کوئی بات کرنے والا نہ ملا تو؟ وہ منہ بسورتے نیچے بیٹھتے بولی۔ وہ اس کی خاموش طبیعت سے جھنجھلا گئی تھی، تبھی ہر سوچ کو بالائے طاق رکھتے اس کے سامنے کھل کر ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ اس کی بات پر زہران خان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، لیکن اس کے دیکھنے سے پہلے ہی تھوڑی دیر پہلے والی سنجیدگی دہرائی۔ گرلز الرجک ہوں، زہران کہہ چکا تھا، لیکن کس کے سامنے کہہ گیا تھا یہ اب اسے احساس ہوا تھا۔ مجھ سے مطلب؟ وہ آنکھوں میں نہ سمجھی لیے اسے دیکھنے لگی۔ زیادہ بات نہیں کرتا میں، اور آپ ادھر بیٹھیے، یہاں ہے آپ کی جگہ۔ اسے نیچے سے اٹھا کر بیڈ پر اپنے سامنے بٹھاتے بولا۔ بندہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام سائڈ پر رکھ کر ٹھیک سے بات ہی کر لیتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کڑ کر سوچنے لگی، تو مجھ سے کر لیا کرے نا، آپ کو پتہ تو ہے یہاں میں پورا دن خاموش رہتی ہوں۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ میری عادت نہیں ہے نا زیادہ بات کرنے کی، آپ کر لیا کریں، میں آپ کی باتوں کا جواب دے دیا کروں گا۔ وہ نرمی سے مسکراتا ہوا بولا، اور پہلی بار تھا جو اس کے لہجے میں سنجیدگی کے آثار نہیں تھے۔ بلیک اور وائٹ کلر کے کپڑوں میں ملبوس وہ ناراض سی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ آپ 2 دنوں سے کہاں تھے؟ اس کے 2 دن بنا بتائے غائب ہونے پر وہ پوچھ بیٹھی۔ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کر کمپنی کی کنسٹرکشن کروا رہا تھا اور ان دنوں میں کام کو فائنل کرنا تھا تو وہ شہر میں رکنا پڑا۔ اچھا، ایک اور بات، حویلی میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اپنی کمپنی کنسٹرکشن کروا رہا ہوں۔ یہ آپ پہلی ہیں جسے میں بتا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی۔ وہ نرمی سے تفصیل سے بتانے لگا۔ اس لڑکی سے بات کر کے اسے بھی اب اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ جو لڑکیوں سے 100 میل دور رہتا، نکاح رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سے اسے اپنا آپ معتبر لگنے لگا۔ کس لیے؟ آئی برو اچکاتے ہوئے مسکرا کر اس نے پوچھا۔ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دونوں کے دلوں میں محبت اپنا کام کر چکی تھی، اب اظہار باقی تھا دونوں طرف سے، مگر کیا جانے قسمت کہ اظہار ہونا تھا یا اس سے پہلے ہی دونوں نے الگ ہو جانا تھا۔ زہران آج حویلی میں تھا۔ محتشم خان مردان خانے میں کسی مسئلے پر پنچایت بٹھائے ہوئے تھے۔ زہران بھی یہیں آ گیا۔ مسئلہ بتاؤ دونوں ایک ایک کر کے، وہ سامنے بیٹھے 2 آدمیوں سے بولے۔ سردار، یہ ہماری زمین کے کچھ حصے میں زبردستی اپنی سبزیاں اگا رہا ہے، جبکہ وہ حصہ ہمارا ہے۔ ایک آدمی بے بسی سے بولا۔ سردار، جھوٹ کہہ رہا ہے یہ، وہ حصہ ہمارا ہے، ہماری بڑی زمین ہے۔ بادشاہ نامی شخص اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا۔ سردار محتشم اور تھوڑی دیر تک دونوں فریقین کی بات سنتے رہے اور کچھ گواہان کی بھی۔ دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ زمین بادشاہ کی ہے۔ سردار محتشم اپنا فیصلہ سنا دیے، اب اسے سب کو ماننا تھا۔ وہ بے بس آدمی اس فیصلے پر اپنی آنکھوں میں آئے نمکین پانی کو جلدی سے صاف کرنے لگا۔ زہران خان باپ کے فیصلے پر لب بھینچ گیا۔ ایک غریب آدمی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ بادشاہ ایک نہایت تیز آدمی تھا، کئی جرائم میں بھی ملوث تھا۔ ایسے ہی کچھ کام محتشم خان بادشاہ سے کرواتے تھے، اور یہی اگر انصاف نہ ہوا اور فیصلہ بادشاہ کے حق میں
اور यहीं आकर इंसाफ नहीं हुआ और फैसला बादशाह के हक में दे दिया गया। वो अपने नए खूबसूरत से ऑफिस में फर्नीचर सेट करवा रहा था, तभी उसका मोबाइल रिंग किया। अननोन नंबर था। कॉल रिसीव करने वो एक साइट पर आया। कैसे हो? निस्वानी आवाज़ पर वो चौंका। कौन? अरे इतनी जल्दी हमें भूल गए? वो हल्का सा कहका लगाते बोली। ओह माहम, कहो क्यों फ़ोन किया? वो बेतासुर लहजे में बोला। इतने दिन से बात नहीं हुई थी तुमसे। तुम तो करोगे नहीं, सोचा मैं ही फ़ोन कर लूँ। मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, अब आइंदा कॉल नहीं करना। उसकी बात पर उसकी पेशानी पर बल पड़े। क्लियर तो सब कुछ तुमने किया था, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। अब के उसका अंदाज स्पार्ट था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो मैंने तुमसे बात की। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, अब मेरे रास्ते में आई तो अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से कहता कॉल कट कर गया। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। तुम्हारे बाप का घर है जो हर चीज़ ज़ाया करोगी यहाँ पर। तुम्हारे बाप का घर नहीं जो हर चीज़ ज़ाया करती रहोगी यहाँ। वो उसके बालों को मुट्ठी में लेते बोली। मेरे बाल। उनकी गिरफ्त मजबूत थी। उसके आंसू निकल आए। इतने महंगे बर्तन का पूरा सेट खराब कर दिया। तुम तो वन्नी की बस नाम में आई हो। कोई और सज़ा तो मिल नहीं रही तुम्हें। इतनी तकलीफ़ देने के बाद भी कितनी सफाकी से वो बोल रही थी। उसके बाल को झटका देते और गिरफ्त मजबूत कर दी थी। उसे लगा कि उसके बाल जड़ से निकल आएंगे। क्या कर रही हैं मोरे? वो माहम की कॉल के बाद डिस्टर्ब सा हवेली में आ गया था। अंदर का मंजर उसकी परेशानी में और इजाफा कर गया। ज़ोहरान आगे बढ़ते एक झटके से उसके बालों को फजीला बेगम की गिरफ्त से आज़ाद करवा गया। ज़ोहरान, किस तरह बात कर रहे हो? और हटो यहाँ से, इस सब में तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। उसके गुस्से को देखते वो भी सख्ती से बोली, जबकि किचन के कॉर्नर पर खड़ी मुसफरा इस सारे मंजर को मुस्कुराहट के साथ एंजॉय कर रही थी। कैसे नहीं है मेरा ताल्लुक? बीवी है मेरी, निकाह में है मेरे, और कौन सा ताल्लुक बताऊं आपको मैं? वो जिमल को अपने हाले में लेता तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने लगा। वो जो पहले रो रही थी, इस एहसास से और बिखर गई कि इस हवेली में उसका भी कोई हमदर्द है। जिमल खामोश हो जाए। वो उसके बुरी तरह रोने पर नरमी से बोला, फजीला बेगम तो बेटे के रवैये को देख कर ही सीख पाओगे। दिमाग चल गया है तुम्हारा ज़ोहरान। वन्नी में आई लड़की को बीवी कह रहे हो तुम? वो गुस्से से चिल्लाई थी। मुरे, ये आप लोगों के लिए वन्नी में आई लड़की होगी, लेकिन मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने घर वालों के सामने इसे अपने निकाह में लेकर आया हूँ। ये फजूल रस्म आप ही को मुबारक हो। वो नागवारी से बोला, चलिए जिमल। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेता ऊपर की तरफ बढ़ा। जिमल का दिल पहली बार उसका लम्स महसूस करते जोर से धड़का था। करती हूँ बात तुम्हारे बाबा से। वन्नी लेकर आए थे या इनका सपूत बीवी का दर्जा दिए जा रहा है इसे? वो गुस्से से बुड़बुड़ाई। वो कमरे में आकर अपने बिखरे बालों को खोलते ठीक करने लगी। ज़ोहरान भी बेड पर बैठ गया। सर में दर्द तो नहीं हो रहा? उसके लहजे से फिक्र झलक रही थी। नहीं, हल्का हल्का सर दर्द कर रहा था, लेकिन उसे बताकर और परेशान नहीं करना चाह रही थी। सॉरी, वो नज़रें नीचे किए बोला। वो ऐसा ही था, हमदर्द। किस लिए? वो चौंक कर उस शख्स को देखने लगी जो ज़मीन पर नज़रें जमाए न जाने क्या ढूंढ रहा था। मोरे के रवैये पर वो शर्मिंदा नज़र आ रहा था। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वन्नी में आई लड़की के साथ ऐसा ही होता है, बल्कि इससे भी कई ज़्यादा बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा। ये तो आपकी वजह से मुझे बहुत रियायतें मिली हुई हैं। वो हल्के फुल्के लहजे में मुस्कुराते हुए बोली। उसकी शर्मिंदगी को दूर करना चाह रही थी। उसकी बात पर वो हल्के से मुस्कुरा दिया। आपको कहा था ना मैंने, खून का बदला खून ले। आप तो पिछले हिसाब किताब के चक्कर में उस लड़की को ले आए और अब मेरा बेटा उसको बीवी का दर्जा दे बैठा है। उनकी आवाज़ मोहतशिम खान से बात करते हुए पहली बार तेज़ हुई थी। आवाज़ नीची रखें, मोहतशिम ने तंबीही अंदाज में कहा। मैं क्या करूं? उस लड़की को वो अपनी बीवी मान चुका है। उस पर किसी किस्म का शक बर्दाव नहीं करने दे रहा। इसीलिए लाए थे आप उसे कि यहाँ आराम दिया जाए। अब उनकी आवाज़ आहिस्ता थी, लेकिन लहजे में नाराज़गी नुमायाँ थी। ये तो है। मुझे भी लग रहा है कि ज़ोहरान का उससे निकाह करवा के गलती कर दी। मुझे उसे फ़ात खान के निकाह में देना था। खैर, अब उसका कुछ करता हूँ मैं। वो गहरी सांस लेते बोले। बीबी जान कैसी हैं? इतने दिनों में शायद अपनी माँ का पूछने का ख्याल उन्हें पहली बार आया था। ठीक है, व्हील चेयर पर उन्हें बाहर ले आया करो। कमरे में रह रह कर थक जाती होंगी। कमरे में ही ठीक है, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी उनकी। वो बमुश्किल अपने लहजे पर काबू पाते बोली। वो महज हंकारा भर कर रह गए।
شام 4 بجے کا وقت تھا۔ زمل ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی۔ آج اس کا کھانا بناتے ہوئے ہاتھ بھی جل گیا تھا۔ صفائی کر کے وہ نکل رہی تھی کہ جب محتشم صاحب، فضیلہ بیگم اور مہرماں اندر داخل ہوئے۔ اپنے اوپر نفرت بھری نگاہ محسوس کرتے وہ خاموشی سے جانے لگی، چائے بنا کر لے کر آؤ اور چائے ہلانا۔ فضیلہ بیگم کے حکم پر وہ سر ہلائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد چائے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے ڈرائنگ روم کے پاس آئی کہ اندر سے آتی باتوں کی آوازیں سن کر اس کے ہاتھوں میں تھاما ٹرے لرزا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ زہران کی شادی کر دینی چاہیے، محتشم خان فضیلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، وہ ان کی بات کی تائید کرتے بولی۔ کوئی لڑکی دیکھیں پھر آپ اس کے لیے اسی مہینے کے آخر میں کر دیتے ہیں شادی، کیونکہ خاندان میں اس کی عمر کی کوئی ہے نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو یہ کبھی نہ کرتا میں اور اگر کوئی ہوتی تو یہ کبھی نہ کرتا۔ ان کی باتیں جاری تھیں۔ زمل کو سامنے کا منظر دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ 2-3 بار آنکھیں جھپکتی، اب سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے اوپر قابو پاتے اندر گئی اور چائے دیتے دوبارہ سے نکل گئی۔ پہلے ہی اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا اور اب تو دل بھی جل رہا تھا۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ باقی کام کرنے لگی، لیکن اپنے اس موڈ کو اس نے اپنے ساتھ ہی محدود رکھنا تھا، کیونکہ دوسرے تک پہنچا کر اسے اپنی شامت نہیں بلوانی تھی۔ اس وقت رات کے 9:30 ہو رہے تھے اور وہ دونوں کمرے میں تھے۔ زہران آج جلدی آ گیا تھا۔ اس کا کام اب سٹارٹ ہو گیا تھا۔ ایک کمپنی سے ڈیل چل رہی تھی اور زمل جو پہلے 11:30 سے پہلے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، اب زہران خان کی بدولت باقیوں کی طرح 9 بجے ہی کمرے میں آ جاتی تھی۔ زہران کب سے اس کی غائب دماغی کو نوٹ کر رہا تھا۔ آج وہ روز کی طرح نہ تو اس سے باتیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے کچھ پوچھنے پر بھی ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ زمل، اس کا نام لیتے وقت اس کے لہجے میں بہت سے جذبات تھے جو زمل اپنی ہی غائب دماغی میں نوٹ نہ کر پائی۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے پکارنے پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ادھر آئیں، وہ نرمی سے بولا تو وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کوئی پریشانی ہے؟ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر کرتے پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کے بابا سائیں آپ کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ وہ اب اس سے زیادہ اور بات اپنے دل میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کی بات پر جہاں وہ پریشان ہوا، وہیں اس کا اداس چہرہ دیکھتے ہوئے وہ ذرا کی ذرا مسکرایا تھا۔ میں آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جلد یہ بھی ہو جائے گا۔ اب یہ آپ پر ہوگا کہ آپ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہیں گی یا… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کا بھی تو کوئی فیصلہ ہوگا نا؟ وہ لجتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں گی تو میں پوری خوشی سے آپ کے ساتھ آگے کا سفر طے کروں گا، لیکن آپ کی اگر مرضی نہ ہوئی تو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ بڑی سبھاؤ سے سب کچھ واضح کرتے بولا۔ میں بس میرے نام کے آگے سے اپنا نام مت ہٹائیے گا۔ وہ کئی لمحے سوچتی رہی کیا جواب دے، اور اس کے بعد نظریں دوسری طرف کرتے ایک ہی سانس میں کہہ گئی۔ اس کے کہنے پر زہران خان کھل کر مسکرایا۔ آپ یہ بات ایسے بھی کہہ سکتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے زہران خان کا دل اسے تھوڑا تنگ کرنے کو چاہا۔ آپ مجھے بابا سے ملنے دیں گے نا؟ اس سنجیدہ شخصیت کے مالک سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، جب بھی وہ جلدی سے بات پلٹ گئی۔ ویسے آپ کو پہلے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا اور پھر ہاں کرنا چاہیے تھا، نہیں؟ وہ اس کو امتحان میں ڈال رہا تھا، لیکن سامنے بھی زمل زہران خان تھی۔ رشتے میں سب سے پہلے عزت اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور آپ پر بھروسہ تھا کہ آپ ملنے سے کبھی نہیں روکیں گے۔ اس کے لہجے پہ اپنے لیے اتنا بھروسہ محسوس کرتے وہ پرسکون ہوا۔ ابھی تو میرے ساتھ آپ کو صرف 2 ماہ ہوئے ہیں اور اتنا بھروسہ؟ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا۔ ان 2 ماہ میں مجھے لگتا ہے کہ آدھی سے زیادہ آپ کی شخصیت کو جان گئی ہوں۔ اس کے انداز، اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور لیپ ٹاپ دوبارہ سے اٹھائے کام کرنے لگا۔ آپ بابا کی طرف سے پریشان نہیں ہوئیے گا، میں ان کی بات نہیں ماننے والا۔ وہ اپنی باتوں سے پرسکون کر گیا اسے۔ سفیان سے بھی مل سکتی ہوں نا؟ وہ کسی خدشے کے تحت پوچھنے لگی۔ زمل، آپ مل سکتی ہیں، لیکن میں قانونی طریقے سے یہ کیس دائر کرواؤں گا اور قانون کے مطابق اسے سزا ملے گی، کیونکہ میں اپنے بھائی کے خون کو ایسے ہی معاف نہیں کر سکتا، ورنہ اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اپنے بھائی کے خون کا حساب تک نہ لے سکا۔ اس کے لہجے میں قرب تھا۔ زمل اس بات میں سر ہلاتے اٹھ گئی، کیونکہ غلط وہ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ زمل اٹھنے لگی تو زہران کی نظر اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر پڑی۔ جل گیا؟ وہ سادے سے لہجے میں بولی۔ کیسے؟ وہ پریشان ہوا۔ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا تو اس لیے اکثر ہاتھ جل جاتا ہے۔ وہ ہنسی، لیکن کھوکھلی ہنسی تھی وہ۔ حیران نہ ہو، بڑی ہوں میں، لیکن بابا نے کبھی بنانے نہیں دیا کھانا،
اس کے حیران آنکھوں کو دیکھتے وہ بولی، آئنٹمنٹ لگایا آپ نے؟ اس کے پوچھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ بھائی آج کل مجھے آپ بالکل بھی ٹائم نہیں دے رہے، مشل ناراضگی سے بولی تھی۔ مسفرہ کی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے مشل اسے بات نہیں کرتی تھی اور زمل سے ماں کی وجہ سے کبھی کبھی بات کر پاتی۔ آج اتوار تھا اور زہران خان حویلی میں ہی تھا۔ بھائی کی جان، ابھی میں ایک مشن پہ لگا ہوا ہوں، پھر اپنی گڑیا کو ڈائمنڈ کا بریسلٹ بھی تو دلانا ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، کون سا مشن؟ وہ آنکھیں سکیڑے پوچھنے لگی۔ جلد پتہ چل جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کچھ چاہیے؟ میں باہر جا رہا ہوں۔ اس کے بالوں کو بکھیرتا پوچھنے لگا۔ آپ اپنی پسند سے لے آئیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زہران خان اس کے کمرے سے نکل کر نیچے آیا، پہلے دادی کے کمرے میں گیا۔ وہ روز دادی سے سلام دعا لیتا تھا، آج چھٹی تھی تو تفصیل سے بیٹھنے کا سوچا۔ السلام علیکم بی بی جان، وہ ان کے پاس بیٹھتے بولا۔ کیسا ہے میرا پتر؟ وہ محبت سے اپنے نحیف ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتے بولی۔ ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زمل بچی کی وجہ سے تو اب میں بہت بہتر ہوں، بہت خیال کرتی ہے میرا۔ ان کے لہجے میں زمل کے لیے محبت زہران خان اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ ایک بات کہوں بی بی جان، آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ زمل بچی کا بہت خیال رکھنا، وہ بیچاری تو سازش کا شکار ہوئی ہے، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، اپنی بی بی جان کی خواہش سمجھ کر ہی خیال کر لینا اس کا۔ بی بی جان، اگر آپ کی خواہش نہیں بھی ہوتی تب بھی میں اس کا خیال کرتا۔ وہ ان کی فکر پر مسکرایا تھا۔ تم دونوں ابھی ایک بات سے انجان ہو، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر صدیوں کی تھکان تھی۔ کون سی بات؟ زہران خان چونکا تھا۔ ہے ایک بڑی بات، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ وہ ان کی باتوں سے ٹھٹکا، کچھ دیر اور ان سے باتیں کر کے پھر وہ باہر آ گیا۔ وہ زمل کو ڈھونڈتے کچن میں آیا تو وہ برتن کیبنٹ میں سجا رہی تھی۔ زمل، اس کی پکار پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی، وہ اس کی طرف آئی جو بلیک قمیص شلوار میں غضب ڈھا رہا تھا۔ چادر لے کر آئیں، کہیں جانا ہے؟ کہاں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، وہ اس کو کہتا باہر کی جانب چلا گیا۔ زمل آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ دل میں فضیلہ بیگم کا ڈر بھی تھا اور زہران کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فضیلہ بیگم اور محتشم خان حویلی میں موجود نہیں تھے، اس لیے وہ بآسانی نکل آئی۔ اوپر کمرے میں گئی اور ایک نظر اپنے سوٹ پر ڈالی جو آج صبح ہی چینج کیا تھا۔ بلو کلر کا ہلکا سا دھاگے سے کام کیا ہوا سوٹ تھا۔ وہ کپڑوں کو دیکھتے مطمئن ہوئے چادر لے کر باہر نکل آئی، جہاں زہران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کے انتظار میں تھا۔ اس کے آتے ہی سامنے والا پیسنجر سیٹ کھول دیا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اسے اس گاڑی سے اترنے کا بولا تھا اور آج وہ اسی گاڑی میں اس کے بولنے پر ہی بیٹھی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھی اور اتنے دنوں بعد باہر آنے پر باہر کے نظاروں میں کھوئی تھی کہ گاڑی میں لگے گانے کے بول کی طرف وہ متوجہ ہوئی جو ابھی زہران خان نے پلے کیا تھا۔ گانے کے بول پر اس کا دل زور سے دھڑکا، وہیں زہران خان کا بھی حال کچھ الگ نہ تھا۔ گانے کے بول ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ دونوں ہی کے دل میں محبت نے اپنا گھر بنا لیا تھا، لیکن اقرار دونوں طرف سے نہیں ہو رہا تھا۔ گانا تبدیل ہوا تو وہ دونوں بھی اس فسوں سے باہر نکلے۔ زمل باہر کی طرف نظریں دوڑانے لگی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ مال جا رہے ہیں، آپ اپنے لیے شاپنگ کر لیجیے گا۔ وہ نظریں سامنے مرکوز کیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مال کا نام سنتے ہی اسے کچھ یاد آیا۔ تھوڑی بہت کر لیجیے گا۔ وہ اس کی بات مسترد کرتا اسے مال لے گیا۔ زمل شکر ادا کر رہی تھی وہ اسے اوپر فلور پر نہیں لے گیا تھا، ابھی تو وہ بچ گئی تھی، لیکن شاید آگے اسے اس کے ساتھ یہ سفر طے کرنا ہی تھا۔ اے لڑکی، جا کر مسفرہ کو کھانے کے لیے بلا کر لاؤ۔ زمل ان کی بات پر سر ہلاتے مسفرہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہ ملنے پر وہ ویسے ہی اندر چلی گئی۔ ہاں نا، آ جاؤ۔ مسفرہ جو کال پر لگی تھی اس کو دیکھتے ہی تن فن کر کے کال کاٹ کر اس کے پاس آئی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ پوچھ کر آتے ہیں کمرے میں۔ کیا کیا سنا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ وہ غصے سے انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں سنا۔ وہ ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جھوٹ بولتی ہو، جلدی سے سچ بولو۔ وہ غصے سے ایک کے بعد ایک تھپڑ لگاتے ہوئے بولی۔ اندر سے وہ ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اس نے کیا بات سن لی ہو اس کی۔ سچ کہہ رہی ہوں، کچھ نہیں سنا، ابھی آئی تھی کھانے کے لیے بلانے۔ تضحیک سے وہ سرخ ہوئی، آنکھوں سے پانی موتیوں کی صورت نکلنے لگا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے پانی موتیوں کی صورت نکلنے لگا۔ دفع ہو جاؤ فوراً۔ وہ باہر کی طرف اشارہ کرتے غصے سے بولی۔ زمل بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ مشل جو خود کھانے کی ٹیبل پہ جا رہی تھی اس کو روتا دیکھ کر پوچھنے لگی، لیکن زمل نظر انداز کر کے اوپر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ زمل کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں؟
زہران جو بلو کلر کی فائل تھامے نیچے اتر رہا تھا اسے وہیں سیڑھیوں پہ روکتا کندھوں سے تھام کر پوچھنے لگا، کس نے مارا ہے؟ اس کے گال پر نشان دیکھتے وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا، نام بتائیں۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ سختی سے بولا، مسفرہ۔ وہ ہلکے آواز میں بولی۔ زہران اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ڈائننگ پر ہی اسے مسفرہ مل گئی۔ کیوں ہاتھ اٹھایا ہے تم نے اس پر؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ زہران کس طرح بات کر رہے ہو؟ فضیلہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ مورے آپ بیچ میں نہ بولیں، یہ نہ ہو کہ ایک بیٹا تو کھو دیا دوسرے کو بھی کھو دیں۔ اس کے سخت لہجے پر وہ خاموش ہو گئیں۔ یہ بنا اجازت کمرے میں آ گئی تھی۔ زہران خان کو دیکھتے ہی مسفرہ کا سانس اٹکتا محسوس ہوا اسے۔ زہران خان دوپہر میں گھر میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ اتنی سی وجہ پر تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ وہ گررایا تھا۔ ایک تھپڑ ہی مارا ہے نا، اور ویسے بھی اس کی اوقات ہی یہی ہے۔ زہران کو سوال پر سوال کرتا دیکھ وہ بھی غصے سے بولی، اوقات کی بات مت کرو تم، ورنہ میں اچھے سے یاد دلا دوں گا۔ زمل اسے ویسا ہی تھپڑ لوٹائے۔ پہلے مسفرہ کو تنبیہی انداز میں بولا اور پھر زمل کی طرف متوجہ ہوا۔ زمل اس کی بات پر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ اس کی شرافت ہے جو تمہیں مار نہیں رہی، اور میں اس لیے نہیں مار رہا کیونکہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا ایک اچھے مرد کو زیب نہیں دیتا، لیکن اگلی بار تم نے یہ حرکت کی نا تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ وہ غصے سے کہتا چلا گیا، بی بی خان، باہر ایک لڑکی آئی ہے، آپ سے ملنا چاہ رہی ہے۔